اور وہ درود جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ درود جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ درود جن کے بغیر نماز جنازہ مکمل نہیں ہوتی ہے، جن کے بغیر تہجد کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، جمعے کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اس درود کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک مرتبہ ہم سب بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو اس دنیا میں اللہ نے بھیج دیا تو اللہ نے فرمایا اب نبوت کا سلسلہ ختم، نبیوں کے دروازوں کو اب میں بند کر رہا ہوں، اب میرے محبوب کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے محبوب کے دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اب جب بڑا آفیسر آ جائے تو اس کے بعد چھوٹے آفیسروں کو آنے کی اب ضرورت نہیں۔ کہا کہ جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، جن کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اب اس دنیا میں اس کو بھیج دیا تو اب ان کے بعد کسی کو بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی شریعت، قرآن اب قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن نبی تو ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ نبی کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا، اور وہ نبی ہم سب کو داغ فراق دے کر چلے گئے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کی دین کو پھیلانے کے لیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے جانثاروں کو تیار کیا، میرے نبی کے ساتھیوں کو تیار کیا، آپ کے اصحاب کو تیار کیا، صحابہ کو تیار کیا، اور اللہ نے میرے نبی کو ایسے ستارے، ایسے چاند کے ٹکڑے عطا فرمائے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اور رسول آئے، لیکن اللہ نے ایسا جانثار، ایسا اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا دوست، رفیق، ساتھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ ہر نبی کی عمر لمبی عمر ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی ایک مختصر سی عمر گزر کر کے گئے۔ چھوٹی سی عمر میں، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے جانثاروں کو ایسا بنا دیا، نبی کی تربیت یافتہ لوگوں کو ایسا چمکتا ستارہ بنایا کہ آدمی جس طرح رات میں آسمان سے ستارے جو چمکتے ہیں، ان کی روشنیوں میں جب آدمی اپنے راستے کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے ستاروں کو، میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کے جانثاروں کو ایسا ستارہ بنایا، ایسا چمکتا ہوا سورج بنایا، ایسا پھیلتا ہوا اور منور چاند بنایا کہ اے لوگوں، جب تک دنیا قائم رہے گی، میرے نبی کے ان ستاروں کو تم دیکھتے جاؤ گے، تمہیں راستہ ملتا جائے گا، تمہیں منزل ملتی جائے گی۔
تمہیں منزلوں کے درجے پر چڑھتے جاؤ گے. جب تک ان ستاروں کی روشنی سے تم اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے, اپنے رشتے کو ان ستاروں سے قائم رکھو گے, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی خود فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اور لوگوں اور دنیا میں بسنے والوں, میرے صحابہ, میرے جانسار, میرے ساتھی سوا ستاروں کے مانند ہیں, چمکتے چاند اور سورج کے مانند ہیں. اصحابی کالنجوم, یہ میرے جو جانسار ہیں, یہ میرے جو ستارے ہیں, یہ تو آسمان کے چاند اور سورج اور ستاروں کے مانند ہے. جس کی بھی اقتدا کرو گے, جس کی بھی رہنمائی حاصل کرو گے, جس کی بھی دامن کو تم تھام لو گے, اللہ فرماتا ہے میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم, تجھے گمراہ ہونے نہیں دوں گا, تمہیں غلط راستے پر چلنے نہیں دوں گا. جب تک میرے صحابہ, میرے نبی کے یاروں کے دامن کو تم سمیٹے رکھو گے اپنے دامن میں, تمہیں راہیاب کر دوں گا, تمہیں راستہ منزل تک پہنچا دوں گا. انہی ستاروں میں سے, انہی یاروں میں سے ایک نبی کے یار تھے, ایک نبی کے جانسار تھے, جس کو اللہ نے نبی کے مانگنے پر نبی کو عطا کیا تھا, جسے اللہ نے اپنے نبی کو تحفے میں دیا تھا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد اس روئے زمین پر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا اور اگر اللہ نبوت کا تاج کسی کے سر پر رکھتا تو عمر بن خطاب ہوتے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ اس عمر کو بنا دیتا, کیونکہ اس عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی ہے جو ایک نبیوں میں صفت ہوتی ہے. کون عمر؟ وہ عمر جو نبوت کے چراغ کو گل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے. کون عمر کے بارے میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں؟ اس عمر کے بارے میں جو عمر نبی کا سر قلم کرنے کے لیے ارادے سے نکلے تھے, جو مکہ میں سب سے زیادہ نبی کو نقصان پہنچانے کے در میں تھے. اس عمر کے بارے میں کیا اللہ فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, پیغمبر ہوتا, رسول ہوتا تو وہ عمر ہوتا. میرے دوستو, صحابہ اکرام کی پوری جماعت, پوری کی پوری جماعت اللہ کے جانسار تھے, اللہ کی ہدایت یافتہ سے, اور جس کی تربیت خود نبی آخر الزماں اپنی درسگاہ میں, اپنی مکتب میں, اپنے مدرسے میں کی ہو, وہ راستہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ جن کو خود نبی پڑھایا ہو, جن کے درس کو نبی نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیا ہو, جن کی تربیت خود نبی نے کی ہو, ان کے اوپر کیسے آنچ آ سکتی ہے؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کو مراد نبی کہا جاتا ہے, جن کو نبی کی ارادے پر, نبی کی مراد پر, نبی کے تمناؤں پر, نبی کی آرزو پر, نبی کی خواہش پر اللہ نے دیا. اس عمر کے بارے میں کچھ قوم ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بس زبانی کرتے ہیں, اس عمر کو گالی دیتے ہیں. تاریخ میں مورخ نے لکھا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں اور 1 سال زندہ رہتے, ان کی خلافت 1 سال اور باقی رہتی, قسم اللہ کی روئے زمین سے کفر کا نشان, شرک کا نام و نشان مٹ جاتا, پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا. آپ پڑھیے تاریخ اسلام, تاریخ مدینہ ایک کتاب, اس میں لکھا ہے جو عرب کے سب سے بڑے
मुअर्रिख थे, सबसे बड़े तारीख दां थे, उन्होंने लिखा है कि अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 1 साल और इस दुनिया में जिंदा रहते तो पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क, बुत परस्ती का खात्मा कर देते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हिंदुस्तान तक, सरहद तक उनकी हुकूमत का परचम लहरा चुके थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैं अपने जानसारों का, नबी के यारों का, नबी के दीवानों का मैंने खुद इम्तिहान लिया, मैंने उनको खुद जांचा, उनको खुद परखा। दुनिया के स्टूडेंट के इम्तिहान दुनिया के लोग लेते हैं, मास्टर लेते हैं, लेकिन सहाबा इकराम के इम्तिहान खुद रब्बे कायनात फरमाता है कि मैंने लिया है। नबी भी नहीं, अल्लाह खुद कहता है कि नबी के जितने जानसार थे उनका इम्तिहान मैंने लिया। उनका इम्तिहान, उनके दिलों को मैंने जांचा कि उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनके तमन्नाएं कैसी है। अल्लाह खुद फरमाता है कि मैंने उनके सारी चीजों को टटोल करके, जांच करके तब नबी का यार बनाया, नबी का साथी बनाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह हुजरात पारा नंबर 26 में अल्लाह फरमाता है कि किस तरह मैंने अपने सहाबा, नबी के यारों का इम्तिहान लिया। फरमाते हैं कुरान करीम में, अल्लाह तबारक व तआला डंके की चोट में ऐलान करता है, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि मैंने नबी के जानसारों का, मैंने नबी के यारों का मैंने खुद इम्तिहान लिया। नबी ने पूछा, है अल्लाह तूने मेरे यारों के दिलों में क्या पाया, तूने मेरे यारों को इम्तिहान में कैसा पाया, मेरे यारों के दिलों में अल्लाह तूने क्या पाया। जब तू इम्तिहान लेने के लिए खुद रब्बे कायनात मेरे यारों के दिलों में उतर गया, अल्लाह फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाह। जब मैंने नबी के यारों को, नबी के दिलारों को, नबी के जानसारों का मैंने इम्तिहान लेना शुरू किया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने जब उनके दिलों को छानना शुरू किया, टटोलना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मैंने उनके दिलों में सिर्फ एक ही चीज को पाया, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। मैंने तक़वे को पाया, लोगों के लिए हमदर्दी को पाया, मैंने लोगों के लिए अपने जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार पाया, मैंने इस्लाम के खातिर अपनी बीवी बच्चों को कुर्बान करने के लिए उनको पाया, मैंने नबी के खातिर, नबी के इशारों पर अपने आप को समंदर के हवाले करने वाला पाया, मैंने नबी के इशारों के खातिर तलवारों के साये में अपने गर्दनों को कटाने वाला पाया, मैंने नबी के एक एक इशारे पर उनको मरने वाला और जीने वाला पाया। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने उनके दिलों में सिर्फ खालिस अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत को पाया। नबी ने पूछा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, जब तूने मेरे यारों का इम्तिहान लिया, मेरे जानसारों का इम्तिहान लिया, जब तूने उनके दिलों पर खालिस मेरी मोहब्बत और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पाया, ए अल्लाह, दुनिया वाले डिग्रियों पर बड़ा नाज करते हैं, दुनिया वालों के पास सर्टिफिकेट होता है तो अपने डिग्रियों पर, अपने बुलंद मकाम पर वो नाज करते हैं। ए मेरे रब्बी करीम, ये तो बता तूने मेरे यारों को क्या इनाम दिया। भाई, जब इम्तिहान में कोई पास होता है तो उनको इनाम भी तो चाहिए ना। दुनिया में अगर आप पास हो जाते हैं, डॉक्टरी लाइन से एसएलसी पास हो जाते हैं, तो आपको सरकार की तरफ गोल्ड मेडल मिलता है, रिश्तेदारों की तरफ से मिलता है, और बड़े बड़े ऑफिसर आपको इनामात देते हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि मेरे रब, आप खालिक के कायनात, मालिक के कायनात खुद उतर गए, मेरे सहाबा के दिलों में झांक कर आपने खुद इम्तिहान लिया, और मेरे सहाबा इम्तिहान में अगर पास हो गए तो आपने उनको इनाम के तौर पर क्या दिया। तो अल्लाह आगे कुरान में फरमाता है
کہ میں نے اپنے نبی کے جانثاروں کو امتحان میں کیا دیا، میرے اپنے نبی کے جانثاروں کے لیے کیسا انعام دیا، کیسا تحفہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی، میں نے آپ کے جانثاروں کو وہ تحفہ دیا، وہ انعام دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے یاروں کو، کسی کے بھی جانثاروں کو نہ میں وہ انعام دیا اور نہ قیامت تک میں کسی کو وہ انعام دوں گا۔ کسی کے لیے وہ پروانہ میں نے نہیں دیا، یہ صرف اور صرف تیرے یاروں کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، تیرے جانثاروں کو میں نے دیا ہے، اور کسی کو اتنا بڑا انعام میں نے نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، مولا یہ تو بتا دیجئے وہ انعام کیا ہے میرے آقا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آگے اللہ فرماتا ہے انعام، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے نبی، اپنے جانثاروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو میرے رب کی طرف سے یہ پیغام اور خوشخبری سنا دو، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قیامت کے لیے، تیرے ساتھیوں کے لیے، تیرے صحابہ کے لیے، تیرے جانثاروں کے لیے مغفرت کا عظیم وعدہ اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے فرماتا ہے کہ تیرے یاروں سے غلطی ہو جائے میں معاف کر دوں گا، تیرے یاروں سے گناہ ہو جائے میں معاف کر دوں گا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ او میرے نبی، میں اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج کے بعد میں تیرے یاروں سے یار راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تیرے صحابہ سے، تیرے جانثاروں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ قیامت تک اب اللہ صحابہ سے ناراض نہیں ہوں گے، صحابہ غلطیاں کریں گے بھی تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ، لہم مغفرۃ واجر عظیم، سب سے بڑا مغفرت کا، اجر عظیم کا میں تیرے یاروں کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اتباع کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان ستاروں میں سے، ان یاروں میں سے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمایاں کردار ہے، جن کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ کو اسلام لانے کا واقعہ بیان کروں گا، تو مختصر یہ جھلک میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید تھے، اور حضرت عمر اللہ کے نبی کے مراد تھے، کیونکہ عمر کو مانگ سے لیا تھا، مانگ کے لیا، تڑپ کر کے لیا، دامن پھیلا کر کے لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام لائے، اسلام قبول کیے، تو اس وقت صرف مرد اور عورت دونوں کو ملا کر کے 30 پر 9 آدمی اسلام لائے تھے۔ صرف 39 آدمی اس دنیا میں روئے زمین پر اسلام کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا تھا۔ 40واں آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس وقت اسلام بہت کمزور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو چھپ کر کے نماز کی، ذکر و اذکار کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا ایک مختصر سی جماعت، چھوٹی سی جماعت
جو سب ملا کر کے 39 30.9 40 کم اتنے آدمی مسلمان ہوئے تھے. تو وہ ایک کمرے میں ایک گھر میں دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ان کو دین کی تعلیم دے رہے تھے. حضرت حمزہ سید الشہداء جو نبی کے چہیتے چاچا تھے، جنہوں نے نبی کے خاطر احد کے میدان میں جن کے کلیجے کو ہندا عورت نے چبایا تھا، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے. نبی کے سب سے چہیتے چاچا، سب سے محبت کرنے والے چاچا، اور سب سے زیادہ بہادر اگر عمر سے کوئی ٹکر لینے والا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی قبر مبارک آج بھی ہمارے حاجی لوگ عمرہ کرنے والے ان کی قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں. احد کے میدان میں آج بھی ان کی قبر مبارک موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے دیتے اچانک اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہونے لگی. اللہ کے نبی روتے گئے، راتوں کو بھی روتے تھے، دنوں کو بھی روتے تھے. اللہ کے نبی اپنے دامن پھیلا دیے، اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ سے عرض کرنے، اے میرے مولا، میرا اسلام تیرا اسلام بہت کمزور ہے، تیرے نام لینے والا بہت کمزور ہے. اگر ہم حرم میں جاتے ہیں، کعبے کے سامنے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اونٹ چڑیاں ہمارے اوپر رکھ دی جاتی ہے، بھاری پتھر ہمارے کمر پر رکھ دی جاتی ہے. اللہ سے عرض کریں، اے اللہ، اسلام بہت کمزور ہے، یہ تیرے نام لینے والے چند لوگ ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے نام کو یہ بلند کر سکے. اے اللہ، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ اس مکہ المکرمہ کے اندر 2 آدمی ہیں، چاہے عمر بن خطاب ہو یا عمر بن ہشام ہو، لیکن اے اللہ میری دلی خواہش ہے کہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت دے دے، اسلام کے جانثار بنا دے. اے اللہ میری تمنا ہے، اے اللہ اس عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، اس عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے، اسلام کو قوت ملے، اسلام کو ایک نئی بلندی مل سکے. دعا 2 کے لیے ہوئی تھی. اللہ کے نبی کا انتخاب کچھ اور تھا. اللہ کے نبی نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے مانگا. اللہ کے نبی کی جو حیثیت تھی، جو مقام تھا، اس کے حساب سے اللہ کے نبی نے فریاد کی اللہ سے. لیکن رب کریم احکم الحاکمین، کائنات کا سردار، مالک 2 جہاں بھی اپنی حیثیت سے اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. بھائی انسانوں کے انتخاب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو رب جس کا انتخاب کرے، رب جن کو چن کر کے دے، ان کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے 2 کے بارے میں مانگا. اللہ نے 2 میں سے اللہ نے اپنی حیثیت سے کہا کہ ان دونوں میں سے جو میرے نبی کے سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، سب سے زیادہ میرے نبی کے چہیتے ہوں گے، سب سے زیادہ میرے نبی کے مشن کو چلانے والے ہوں گے، وہ ابو جہل نہیں ہوں گے بلکہ عمر بن خطاب ہوں گے. اس لیے اللہ نے ہمارے نبی کے جھولی میں ابو جہل کو بدبخت بنا دیا، قیامت تک کے لیے ان پر لعنت برسنے والا بنا دیا. اور عمر بن خطاب جو نبی کی گردن کو اڑانے کے ارادے سے آئے تھے، اللہ نے اسی کو گردن جھکانے والا بنا دیا. جو گردن اڑانے آئے تھے، گردن قلم کرنے آئے تھے، خود نبی کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیا اور اپنے گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. ایک دن مشورہ ہوا دار الندوہ، کفار مشرکین کا جو بڑا آفس تھا، بڑا بیٹھک تھا. ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، مغیرہ ابن شعبہ، یہ سارے بڑے بڑے جو کفار مشرکین کے لیڈر تھے. جہل یہ تمام لوگوں کا سردار تھا ابو جہل. یہ 2 سردار تھے سب سے زیادہ. ان کی طاقت پورے مکہ میں، پورے عرب میں مشہور تھا. حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل،
ان دونوں سے سارے لوگ ڈرتے تھے. اور جب دارالندوہ میں میٹنگ ہونے لگی، میٹنگ میں ابو جہل نے ایک تجویز رکھی کہ دن بدن یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایک تجویز پاس کرنی ہے. کہا کہ اگر جو اس دین کے پھیلانے والے، اس دین کے علم بردار محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا، ابو جہل نے کہا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. اللہ کے نبی کے گردن اڑانے کے لیے کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر اتنی طاقت اور جرأت نہیں تھی. ابو جہل بھی کانپتا تھا، لیکن اس میں ایک نوجوان تھا جو شیر دل تھا، جس کی جرأت و بہادری کے سامنے ابو جہل بھی کانپتا تھا. ابو جہل نے کہا کہ ہمارے سرداروں میں کون ایسا سردار ہے جس محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا، اور میں انعام کے طور پر 100 اونٹ انعام میں دوں گا، اور وہ مکہ کی جس حسینہ سے وہ شادی کرنا چاہے گا، جس حسینہ کو اپنے گھر کی باندی بنانا چاہے گا، صرف وہ اشارہ کرے گا مکہ کی ساری عورتوں کو اس کی جھولی میں ڈال دوں گا. کتنا بڑا انعام رکھ دیا. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر پھر ان کے سامنے تلوار چلائے. ایک بہادر کھڑا ہوا، ننگی تلوار لی، کہا کہ ابو جہل اس کام کو تو میں ہی انجام دینے والا ہوں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں جس کا نام عمر بن خطاب ہے. کہا کہ میں اس نبی کا، اس محمد بن عبداللہ کا آج ہی صفایا کر دوں گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، آج سے اس کا خاتمہ طے ہے. ننگی تلوار لی، کھڑے ہو گئے مجمع میں دارالندوہ میں. ابو جہل نے شاباشی دی کہ عمر مجھے بھی یہی یقین تھا کہ ہمارے تمام سرداروں میں اس کام کو تو ہی انجام دے سکتا ہے، تیرے علاوہ ہمارے میں سے کسی کو اتنی ہمت نہیں، تو ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. جا ابو عمر بن خطاب، جاؤ اس نبی کا کام تمام کر کے آؤ، ہم یہاں پلاؤ، قورمہ، شراب نوشی ساری چیزوں کا انتظام کرتے رہیں گے، تم وہاں سے کام تمام کر کے آؤ گے، پھر ہم یہاں سب بیٹھ کر کے شراب پئیں گے، جشن منائیں گے، 100 اونٹ تیرے ہدیے میں، پھر تیری جھولی میں جس عورت کو تو کہے گا میں وہ عورت تیری جھولی میں لا کر کے دوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، لہراتا ہوا چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف. چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دیکھا کہ عمر بہت غصے میں ہے، بہت تیور میں ہے، اور آج سے پہلے اتنے غصے میں نے کبھی عمر کو نہیں دیکھا. کیا ارادہ ہے عمر کا؟ عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، انہوں نے بھی اپنے دین کو چھپائے رکھا تھا. کہا کہ عمر کیا بات ہے، ننگی تلوار لے کر کہاں ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج جا رہا ہوں محمد بن عبداللہ کا صفایا کرنے کے لیے، ان کا کام نمٹانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ قبیلہ بنو زہرہ، بنو جویر، بنو تمیم تجھے چھوڑیں گے؟ ارے اگر تو محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا تو یہ بنو ہاشم، بنو عبد مناف تمہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھی قتل کر دیں گے. ایسی باتیں جب کرنے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو بھی ہمارے باپ دادا کا دین سے پھر گیا، لاؤ پہلے تیرے ہی کام تمام کرو. ارے محمد بن عبداللہ کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تیرا کام صفایا کر کے جاتا ہوں میں. آج میری تلوار سب سے پہلے تیرے گردن پر لٹکے گی. جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گردن اڑانے کے لیے آ رہے، فوراً کہا ہے عمر میری گردن بعد میں اڑانا، پہلے جا کر کے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور تیری بہنوی نے بھی دین کو قبول کر لیا ہے. ارے تو مجھے کیا مارتا ہے؟ اگر مارنا ہی ہے، اگر خبر لینا ہی ہے تو اپنی بہن اور بہنوی کا خبر لے، پھر مجھے میرے سے آ کر نمٹ لا. حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ میری بہن اور بہنوی نے بھی
دین اسلام کو قبول کر لیا، حضرت نعیم کو چھوڑتے ہیں اور سیدھا ننگی تلوار لے کر بہن کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ دروازہ بند کر کے بہن اور بہنوی دونوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی کہ عمر ہے، دروازہ جب کھولتی ہے تو دیکھا کہ ننگی تلوار ہے ہاتھ میں اور عمر غصے میں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں کہ اگر عمر مجھے دیکھ لے تو سیدھا تو سر میرا قلم کر دے گا، وہ پوچھے گا بعد میں لیکن پہلے گردن اڑائے گا میرا، کیونکہ مکہ میں سب کو معلوم تھا کہ عمر کی تلوار جب ننگی ہوتی تھی، نیام سے باہر نکلتی تھی، تو پھر سامنے جو آئے ان کی گردن گاجر مولی کی طرف کٹتی جا رہی تھی۔ عمر جب غصے میں آتے تو بڑے بڑے سردار کانپتے تھے، ابو جہل کی بھی نہیں چلتی تھی عمر کے سامنے۔ اللہ نے وہ رعب دیا تھا، وہ دبدبا دیا تھا حضرت عمر کو۔ تو سب سے پہلے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، ان کے گریبان کو پکڑتے ہیں، پوچھتے نہیں، مارنا شروع کرتے ہیں، خوب مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہن نے آ کر کے پکڑ لیا، کہا کہ اے عمر، کیا تو اپنی بہن کو بیوہ کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟ اپنے بہن کا گھر اجارنے کے لیے آئے ہو؟ اے عمر، تو کیوں مار رہے ہو اپنی بہنوی کو؟ کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ اپنی بہنوی کو چھوڑا اور اپنی بہن کا بال پکڑا، بال کی چٹیاں پکڑ کے دو تین جھاپڑ ایسے لگایا، ایک جھاپڑ جو ایسا کس کے ایک منہ پر مارا تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا منہ پھٹ گیا اور اس سے خون کے پھوارے نکلنے لگے، خون کے چھینٹے اتنی تیزی سے نکلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر جا کر کے گرے۔ بہن نے کہا، اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، جس باپ کا خون، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ اے میرے بھائی عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، مار لے جتنی طاقت تیری آج تو مار لے، لیکن تیری بہن تو اپنی جان دے سکتی ہے لیکن محمد بن عبداللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اے عمر، مار لے، ارے تیرے سے نہیں ہوتا، اپنے سرداروں کو بلا لے۔ آج تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں مار کر کے اپنی بہن کو دین اسلام سے پھیر دوں گا، دین سے موڑ کر کے پھر اپنے باپ دادا کے دین پر دوبارہ داخل کر دوں گا۔ اے عمر، تیری یہ غلط فہمی ہے، تیری طاقت ختم ہو سکتی ہے، تیری جرأت ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیری بہن کی دل میں جو ایمان بس چکا ہے، جو رسول اللہ کی محبت آ چکی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر نے فرمایا، او میری بہن اور لاڈلی بہن، آج تک تیری اتنی ہمت، اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے بھائی کے سامنے تو اونچی آواز سے بات کر سکے۔ اے بہن، یہ تو بتا تیری اتنی ہمت کہاں سے آئی، اتنا پاور تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بہت شرمیلی تھی، میرے سامنے شرمایا کرتی تھی، لیکن آج تو یہ بھائی کے سامنے یہ جرأت مندانہ الفاظ کہاں سے سیکھی؟ کہ عمر، جتنا مارنا ہے، جتنی طاقت ہے، زور لگا لے، لیکن تو اپنی بہن کو ایمان سے نہیں پھیر سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاور ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ بہن کے منہ سے بہت خون نکلا تھا، اور بہن نے کہا کہ اس ماں کی قسم جس ماں کا دودھ تو نے بھی پیا اور میں بھی پیا، ایک ہی ماں کا دودھ ہم پیے، جو طاقت، جو جرأت تیرے میں ہے، وہ جرأت، وہ طاقت میرے میں بھی ہے۔ ارے میں نے کسی دوسری ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ اگر تو کفر کی حالت میں اتنا سخت ہو سکتا ہے تو میں بھی اسلام کی حالت میں سخت ہو سکتی ہوں۔ تو کفر میں سخت ہے تو میں اسلام میں سخت ہوں۔ تو کفر سے نہیں پھر سکتا ہے تو میں اسلام سے بھی نہیں پھر سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاور ڈاؤن ہو گیا۔
नरम पड़ गया बहन की खून को देखकर, और बहन भी तो सीधा बेहोश होकर के नीचे जमीन पर पड़ा है। जब बहन ने कहा, उमर क्या अपनी बहन के घर उजाड़ने के इरादे से आए थे? अरे अपनी बहन को बेवा करने के इरादे से आए थे, अपने भांजे और नवासी को तुम यतीम बनाने के इरादे से आए। उमर का दिल ठंडा पड़ गया। कहा कि बहन ये तो बता, तू क्या पढ़ रही थी? मैं जब दरवाजे के बाहर खड़ा था तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। वो कौन सी आवाज थी? वो कौन सी तिलावत थी जो तुम तिलावत कर रही थी? मुझे दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कौन सी ऐसी चीज है जिसके बदले में तुम्हें इतनी पावर मिली। तो बहन ने कहा कि उमर तुझे मैं दिखा नहीं सकती, तू नापाक है। इसको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको हाथ में लेने के लिए पाक होना जरूरी है। कुरान में फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। ये तो मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुकद्दस फरिश्ते के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा गया। नज़ल बिहि रूहुल अमीन, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, उसके जरिए से किताब को नाजिल किया गया। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उमर इसको छूने के लिए पाकी शर्त है। तेरे अंदर तो कुफ्र की जलालत भरी पड़ी है। कहा कि बहन हम तो इस किताब को देखे बगैर तेरे घर से वापस मैं नहीं जाऊंगा। दिखाओ वो कौन सी किताब है जिसके बदले में तुम्हें इतनी पावर मिली है। लाओ पानी लेकर आओ, अपनी भाई को नहलाओ, अपनी भाई को गुस्ल दिलाओ। चुनांचे हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहन का नाम था, पानी लेकर आई। पानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर डालती गई। उसके बाद डालती डालती चुपके से बहन ने दुआ की कि अल्लाह मैंने जाहिरी जिस्म को, अपने भाई के जिस्म को मैं धो रही हूं, लेकिन अल्लाह बातिन को धोने वाली जात तेरी है। या अल्लाह मेरे भाई को तू हिदायत दे दे, जिस कलमे को मैं पढ़कर इस्लाम लाई हूं मेरे भाई को भी उस कलमे के अंदर दाखिल करा दे। या अल्लाह अगर मेरा भाई कुफ्र की हालत में मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा, तो फिर मैं वो बहन फातिमा अपने भाई के लिए आसमान में जन्नत में जाकर के कैसे तड़पती हूँ। या अल्लाह मैं जाहिर को धो करके साफ करती हूँ, या अल्लाह तू बातिन को मेरे भाई के धो करके अल्लाह तू साफ कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पाक साफ हो गए। मुख्तसरन अर्ज ये है कि कहा कि बहन अब वो दिखाओ क्या चीज तिलावत कर रही थी। तो मेरे दोस्तों वो कुरान करीम पारा नंबर 16 सूरह तौहा की जो तिलावत कर रही थी बहन ने, उस तिलावत को सुन करके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बदल जाता है, मौम हो जाते हैं। तिलावत करनी शुरू करती है बहन, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। जब इस आयत करीमा को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं, फौरन फरमाते हैं, ओ मेरी बहन जल्दी कर कहीं उमर की मौत ना आ जाए और कुफ्र की हालत में मर जाए। ए उमर, ए मेरी बहन जल्दी ले चल, मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम बना दे। ए मेरी बहन ऐसे न ले जाओ, मैं नबी को कत्ल करने के इरादे से आया था, इसलिए मेरे गले पर रस्सी का एक दुपट्टा डाल दे, मुझे घसीटता हुआ जलील करता हुआ मेरे नबी के दरबार में लेकर चल, चाहे आज मैं नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में गिर करके उनकी गुलामी को कबूल करके उनके दस्ते मुबारक पर ईमान कबूल करूंगा। चुनांचे बहन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हजरत
فاطمہ لے کر کے حضرت عمر آگے آگے، حضرت عمر پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نبی آخر الزمان کے دربار میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، صحابہ اکرام جھانک کر کے دیکھتے ہیں، اس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اگر عمر کا ارادہ صحیح ہے تو پھر سواگت کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اگر غلط ہے تو ان کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں آئے۔ میرے دوستو واقعات تو بہت لمبا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمانی جرأت اللہ ہم سب کو دلوں میں عطا فرمائے۔ یہ واقعہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق